بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر زندگی میں خود کو تھکا ہوا ہارا ہوا محسوس کرتے ہو، اگر تمہیں بھی لگتا ہے کہ تمہارے دوست تم سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں اور تم زندگی میں پیچھے رہتے جا رہے ہو، تو ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی سے فوری طور پر نکال دو۔ نمبر 1 از پرائڈ، کہ اپنی نام نہاد، اپنی سو کال جو تمہاری ایگو ہے اس کو ختم کر دو۔ کہ اپنے آپ کو یہ نہ کہو کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھے کسی سے سوال کرنے کی، کسی سے مدد لینے کی، کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنی زندگی میں سیکھنے کے عمل کو روک دیتا ہے تو وہ دراصل اپنی گروتھ کو، اپنی پروگرس کو روک رہا ہوتا ہے، اس کے آگے بریک لگا دیتا ہے۔ تو اپنی جو ایگو ہے اس کو تھوڑا سا نیچے لے کر آؤ، لوگوں سے سیکھو کس طرح جو دوسرے لوگ ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم دوسرے لوگوں کو اپنے سے نچلا سمجھتے ہیں کہ مجھے اس سے سیکھنے کی کیوں ضرورت ہے، یہ تو میرے ہی جیسا ایک انسان ہے، میرے ہی جیسا کھاتا پیتا ہے، میرے ہی جگہ پر رہتا ہے، تو مجھے اس سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو ایسا نہیں کرتے، جو ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ان سے مدد لیتے ہیں، ان سے گائیڈنس لیتے ہیں، وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کے اندر کوئی ایسی پرائیڈ ہے، سیلف رسپیکٹ کے اوپر بات آ جاتی ہے، آپ نے کوئی غلط فیصلہ لے لیا اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے مجھ سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، میں نے غلط فیصلہ لیا ہی نہیں ہے، میں اس کو سچا ثابت کر کے دکھاؤں گا، تو ایک غلطی کرنے کے بعد دوسری غلطی بار بار اس کے اوپر نہ کریں۔ اگر یہ غلطی ہو گئی ہے تو اپنی سیلف پر نہ لے جائیں کہ ہاں میں اگر پیچھے ہٹ گیا، اس فیصلے سے واپس آ گیا تو لوگ مجھے لوزر کہیں گے، مجھے ہارا ہوا کہیں گے۔ اس بات کو اپنے دل پر نہ لیں۔ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کو ایڈمٹ کریں، اون کریں اور بتائیں کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میں نے اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق ایک فیصلہ لیا تھا جو کہ غلط ثابت ہو گیا، اب میں اس سے یو ٹرن لیتا ہوں اور دوبارہ سے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دوبارہ سے ایک نئے قدم کی طرف بڑھوں گا۔ اسی طرح دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ اپنے ٹائم کو مینج نہ کر پانا، کہ جب تک آپ بزی رہتے ہیں، بلکہ بزی ہونے کا ناٹک کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ میں بہت مصروف ہوں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کسی اور کام کو کرنے کا، تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ آپ کو اصل میں اپنے وقت کو مینج کرنا نہیں آتا، آپ بہت ہی لاپرواہ سے انسان ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے وقت کو کیسے مینج کرنا ہے۔ تو اگر آپ اپنے ایک ڈسپلن، ایک آرگنائزڈ وے کے اندر، ایک سسٹمیٹک وے کے اندر اپنی زندگی کو چلانا چاہتے ہیں تو 2 چیزیں کریں۔ بک ریڈنگ، کتابیں پڑھنا شروع کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو تھاٹس ہیں اس کے اندر نئے نئے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے، کہ جو آپ کے پرانے جو بت ہیں، آپ نے اپنے سیلف امیج بنایا ہوا ہے، دنیا کا ایک سوسائٹی کا ایک آپ نے امیج بنا رکھا ہے کہ دنیا اس طرح کام کرتی ہے، یا آپ خود اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں ایسا ہوں۔ جو کتابیں پڑھنے سے نئے نئے خیالات آئیں گے، ان جینیس مائنڈز کے جو خیالات ہیں جو ان کتابوں کے اندر ہے وہ اپنے تھاٹس کے اندر آئیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹیز بھی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اپنی تھاٹس کو ایک پیج کے اوپر لکھنا شروع کریں، اپنی ڈیلی روٹین کو لکھیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو تصویر، اپنی سیلف امیج ہے، دنیا کی تصویر ہے، وہ ایک پیج کے اوپر ایک ویژول کی صورت میں، ایک امیج کی صورت میں اپنے سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس سے آپ کی زندگی کے اندر کلیئرٹی آئے گی، آپ کو اپنا ٹائم مینج کرنے میں بہت آسانی رہے گی۔ اور تیسرے نمبر پر فیئر آف ججمنٹ، یہ بہت ایک نقصان پہنچانے والی چیز ہے انسانوں کے اندر، کہ ہم ڈرتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ اگر میں نے کیمرے کے سامنے آ کر بولنا شروع کر دیا تو میرے دوست میرے بارے میں کیا کہیں گے، میرے کولیگز میرے بارے میں کیا کہیں گے، جو میرے جاننے والے، میرے ریلیٹیوز میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے۔ یقین مانے کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، ہر کوئی اپنی زندگی کے اندر اتنا مصروف ہے، اتنا پریشان ہو چکا ہے کہ اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کون کیا کر رہا ہے۔ اپنی زندگی کی رسپانسبلٹی خود لیں، کوئی بھی کسی کو سیو کرنے کے لیے، کسی کو پالنے کے لیے، کسی کو بچانے کے لیے نہیں آنے والا۔ اگر خود آپ اپنے لیے سٹیپ نہیں اٹھائیں گے تو کوئی آپ کے لیے نہیں آئے گا۔ اور چوتھے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنا کمپیریزن دوسرے لوگوں سے کرنا بند کر دیں، کہ دوسروں کی جو ہائی لائٹڈ سٹوریز ہیں، کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں یا اپنی پرسنالٹی آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں، وہ اپنی اچھائیاں ہی بیان کریں گے۔ لوگوں کے چیپٹر نمبر 10 کے ساتھ اپنے چیپٹر نمبر 1 کو کمپیئر نہ کریں۔ آپ انیشیل سٹیج کے اوپر ہیں، آپ ہار رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، تو اس اپنی زندگی کے انیشیل سٹیج کو کسی دوسرے انسان کے ایک پیک ٹائم کے ساتھ کمپیئر نہ کریں کہ وہ انسان تو بڑا فرفر انگلش بولتا ہے، وہ انسان تو بڑا اچھا کانفیڈنٹلی اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے، اس کے پاس تو یہ کچھ ہے، اس کے پاس تو وہ کچھ ہے، اور میں ابھی بھی اسٹرگلنگ فیز کے اندر ہوں۔ تو جس فیز کے اندر آپ ہیں اس نے بھی وہاں سے قدم اٹھا کر آگے پہنچا ہے، یا پھر اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کو بنا بنایا سب کچھ مل گیا، آپ کو بنانا پڑ رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا بند کر دیں اگر آپ نے واقعی میں کامیاب ہونا ہے۔ تو یہ 4 باتوں کے اوپر عمل کریں کہ اپنی
پرائڈ سلیش ایگو کو تھوڑا سا کم کریں، اور دوسرے نمبر پر اپنے جو ٹائم ہے اس کو مینج کرنا سیکھیں کہ کس طرح ٹائم کو مینج کیا جائے، اور تیسرے نمبر پر لوگوں کی باتوں کو فیئر آف ججمنٹ سے باہر نکل آئیں، لوگوں کی باتوں کا خوف کرنا بند کر دیں، اور چوتھے نمبر پر اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں کہ آپ کو نہیں پتا کہ فلاں انسان جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، کس چیز کے ساتھ بلانگ کرتا ہے، اور آپ کے سرکمسٹانسز کیا ہیں، اس کا انوائرمنٹ کیا تھا، اس کے دوست احباب کیا تھے، آپ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں جانتے، اس کے اپنی زندگی کے مسئلے مسائل ہیں، آپ کے اپنے ہیں، تو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا بند کر دیں، اس سے زندگی میں تھوڑا سا سکون آ جائے گا، ٹھہراؤ آ جائے گا۔ تو تھینک یو سو مچ۔